فردوس بری کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ پیش خدمت ہے۔ آج تو میں نے وہ 70,000 حجاب خود ہی چاک کر ڈالے اور تورے سینہ کو بے حجاب دیکھ رہا ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی تورے مانی نے حیرت و استعجاب سے حسین کی طرف دیکھا اور کہا، اے نوجوان، تو کون ہے کہ رمز حقیقت سے آگاہ معلوم ہوتا ہے؟ حسین: ہاں، خوب آگاہ ہوں، مگر آپ نے شاید مجھے نہیں پہچانا۔ تورے مانی: نہیں، بالکل نہیں۔ یہ جواب سنتے ہی غصے میں آ کے حسین نے اس کے منہ پر تھوک دیا اور کہا، یا تو وہ کشف تھا کہ بغیر اس کے کہ میری صورت دیکھے اور میری آواز سنے تو نے کہا تھا کہ اے نوجوان عاملی مرحبا، یا آج مجھے دیکھ کے بھی نہیں پہچان سکتا۔ تیری سب سازشیں کھل گئیں اور معلوم ہو گیا کہ تو کتنا بڑا مکار و بدمعاش ہے۔ اس جواب پر تورے مانی جھک کے حسین کے قدم چومنے لگا اور رکت و بدحواسی کی آواز میں بولا، رحم جوان عاملی، رحم۔ حسین: ہرگز نہیں، تو ایک فتنہ ہے جس سے دنیا کو جہاں تک جلد ہو سکے خالی کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کے حسین تورے مانی کے سینے پر چڑھ بیٹھا، تلوار زمین میں ڈال دی اور خنجر نکال کے بولا، یہی وہ فدائیت کا خنجر ہے جو میری کمر میں بندھوایا گیا تھا۔ اسی سے میں نے امام نصر بن احمد کے ایسے بزرگ کی جان لی تھی اور اسی سے آج تیرا ناپاک سینہ چاک کرتا ہوں۔ تورے مانی کچھ کہنے ہی کو تھا کہ حسین کا خنجر اس کے سینے کے اندر اتر گیا۔ ایک ہی وار میں ایڑیاں رگڑ کے ایک آہ کے ساتھ جان دے دی اور حسین اپنی تلوار لے کے اٹھ کھڑا ہوا، مگر اچھی طرح کھڑا نہ ہونے پایا تھا کہ دیکھا کسی قدر فاصلے پر ہلاکو خان کے قریب ہی ایک تاتاری کسی ضعیف العمر بوڑھے کو اسی امامے کے ساتھ باندھ کے کھینچ رہا ہے۔ حسین دور سے دیکھتے ہی پہچان گیا کہ علی وجودی وہی ہے۔ بے اختیار دوڑا گیا اور پگڑی دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر چلایا، میرا مجرم ہے۔ تاتاری: کیوں؟ گرفتار میں نے کیا اور مجرم تمہارا ہو گیا؟ حسین: ہاں، اس لیے کہ یہ میرا قدیمی مجرم ہے۔ اس جملے کے ساتھ ہی ہلاکو خان نے بھی اس تاتاری کو اشارہ کیا کہ اس قیدی کو حسین ہی کے سپرد کر دو۔ حسین نے علی وجودی کو اسی طرح اس کے امامے کو ایک جھٹکا دے کے دریافت کیا، مجھے جانا؟ علی وجودی کچھ ایسی مایوسی اور از خود رفتگی کی حالت میں تھا، اس وقت اس نے دیکھا ہی نہ تھا کہ اس پر کیا گزری ہے اور کس کے ہاتھ میں گرفتار ہے۔ حسین کی آواز سن کے اس نے سر اٹھایا اور پہچانتے ہی چلا اٹھا، آہا حسین، مجھے تیری جستجو تھی۔ جب مجھے قلعہ التمنت سے تیرے نکالے جانے کی خبر معلوم ہوئی تو مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ افسوس، اگر تو میرے پاس چلا آتا تو اس طرح ناکام نہ رہتا۔ دراصل علی وجودی یہ نہیں سمجھا تھا کہ حسین اب اس کے عقائد کے خلاف ہے۔ اسے خیال گزرا کہ اب تک یہ میرا معتقد ہے اور اسی وجہ سے مجھے تاتاریوں کے ہاتھ سے چھڑا کے بڑی دلیری اور بہادری سے یہاں لایا ہے۔ حسین: عقیدت کی شان سے اور امامے کا سرا چھڑا کے آپ کو غیب کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سیر لاہوتی میں بے شک دریافت کر لیا ہوگا کہ میں کن گھاٹیوں اور پہاڑوں میں سر ٹکراتا پھرتا تھا۔ یہ سن کے علی وجودی نے حسین کو بدگمانی کی نظر سے دیکھا اور کہا، وہ سیر لاہوتی اسی وقت ہوتی ہے جب انسان توجہ قلبی سے کام لے۔ دراصل میں نے تیرا حال دریافت کرنے کی جانب کبھی توجہ نہیں کی تھی۔ حسین: مگر یہ امید نہ تھی کہ مجھ سے عقیدت مند کو آپ بالکل چھوڑ دیں گے۔ علی وجودی: اور حسین، یہ فتنہ کیوں کر بپا ہوا؟ یقین ہے کہ تجھے معلوم ہوگا، اس لیے کہ تیرے کہنے سے تاتاریوں نے میری جان چھوڑ دی۔ حسین: آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو ہر عمل ایک ادنا توجہ قلبی سے معلوم ہو جاتا ہے۔ علی وجودی: اتنا جاننے پر بھی تو عالم ارواح کے رموز سے ناآشنا ہے۔
جن لوگوں کو ان رموز میں کمال حاصل ہوتا ہے ان کو کبھی اپنی خبر نہیں رہتی۔ حسین: رکن الدین خور شاہ نے مجھے جنت میں بھیجنے سے انکار کیا اور اپنے قلعے سے نکلوا دیا، اس لیے مجھے مایوسی تھی اور عجیب بے کسی کی حالت میں تھا۔ افسوس اس وقت آپ نے بھی خبر نہ لی، مگر معاملہ دیگر گوں ہونے والا تھا کہ تقدیر نے مجھے ایک اور شخص سے ملا دیا۔ اس کی برکت و رہبری سے جنت میں پہنچا اور زمرد کی ہمکناری نصیب ہوئی۔ افسوس کہ اب میں آپ کے مریدوں میں سے نکل گیا اور اس کے مریدوں اور معتقدوں میں شامل ہوں۔ علی وجودی: وہ کون شخص ہے؟ حسین: تاتاریوں کا سردار ہلاکو خان، اور اس کی شرائط بہت سخت ہیں۔ علی وجودی یہ سن کے سر سے پاؤں تک کانپ گیا، حسین کی صورت دیکھی اور پوچھا کہ وہ شرائط کیا ہیں؟ حسین: وہ یہ کہ آپ اور آپ جیسے جتنے مکار اور سیاہ کار ملاحدہ ہیں ان کا سر تن سے اڑا دوں۔ علی وجودی سہم کے: اور یہ ظالمانہ احکام بجا لانے میں تجھے تامل نہیں؟ حسین: بالکل نہیں، اس کا سبق تو آپ ہی سے مل چکا ہے کہ مرید کو مرشد کے ہاتھ میں ایک بے جان آلے کی طرح رہنا چاہیے۔ ہر ظاہر کا ایک باطن ہے اور اس کا باطن میرے مرشد کے نزدیک بہت ہی اچھا اور خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ علی وجودی نے شرما کے اور لاجواب ہو کے سر جھکا لیا اور کہا: مگر جو بھی ہو، تمہیں رحم سے کام لینا چاہیے، ظلم خدا کو پسند نہیں ہو سکتا۔ اس جواب سے حسین کو بہت غصہ آیا، مگر اس نے ضبط کر کے اپنے تئیں روکا اور کہا: بے شک خدا کو ظلم نہیں پسند، اور اسی وجہ سے امام نجم الدین نیشا پوری کی روح آج تک پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ میرا خون علی وجودی کی گردن پر ہے۔ یہ سنتے ہی علی وجودی سر سے پاؤں تک کانپ گیا اور تھوڑی دیر بعد جب اس کے دل کو ذرا سکون ہو گیا تو بولا: مگر میرے ساتھ تمہارے ایسے تعلقات رہ چکے ہیں کہ مجھے تم سے کسی بے رحمی کی امید نہیں۔ حسین: امام نجم الدین نیشا پوری سے زیادہ مجھے آپ سے تعلق نہیں رہا ہے، وہ میرے چچا تھے، استاد تھے اور مرشد تھے۔ اب علی وجودی کو اس نے اختیار سے باہر کر دیا۔ وہ ایک دفعہ روتا ہوا حسین کے قدموں میں گرا اور چلایا: رحم رحم۔ حسین: ہرگز نہیں، ہزار ہا پاک اور مقدس روحیں فریاد کر رہی ہیں جو یقیناً اب تمہاری نظر کے سامنے ہوں گی اور تمہیں چاروں طرف سے دھمکا رہی ہوں گی۔ اور بے شک علی وجودی کی اس وقت یہی حالت تھی، وہ بار بار چاروں طرف گھبرا گھبرا کے دیکھتا تھا اور ہر طرف اسے کسی اپنے ہی مظلوم کی تصویر چھریوں اور خنجروں سے دھمکاتی ہوئی نظر آتی تھی۔ عین اسی وقت جب کہ اسے چاروں طرف چھریاں ہی چھریاں نظر آ رہی تھیں، حسین نے اپنا خنجر کمر سے نکالا اور اس کی آنکھوں کے سامنے کر کے کہا: ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔